السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعتیں ہیں، کون سی سورتیں ہیں، صحیح وقت کیا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ وہ سارے کوشچنز ہیں جو آپ لوگ کے مائنڈس میں رہتی ہیں اور اکثر مجھ سے آپ لوگ پوچھتی ہیں۔ آج میں انہی سوالوں کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ تہجد کا نماز ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، رشتے نہیں لگ رہے، بہت تکلیفیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو آپ نماز تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور تہجد کی نماز کے بعد 10 منٹ اللہ سے رو کر دعا کریں۔ ہر پرابلم کا سلوشن تہجد میں ہے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کے نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کی نماز ہم ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم نفل نماز پڑھتی ہیں، 2 رکعت کر کے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ 4 رکعت پڑھ لیجیے، 6 رکعت پڑھ لیجیے، یا 8 رکعت پڑھ لیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت پڑھ سکتی ہیں اور کم سے کم آپ 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ 8 رکعت پڑھنے کی تھی۔ ہمیں چاہیے تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں، اور ہمارے نبی کبھی 12 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ عام عادت جو ہمارے نبی کی تھی وہ 8 رکعت کی تھی، تو ہمیں چاہیے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا 6 پڑھیں۔ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل جو تہجد کا وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹے پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے افضل وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے، وہ سب سے شاندار وقت ہوتا ہے۔ سحری کرنے سے 1 گھنٹے پہلے آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کیسے پڑھیں؟ 2 رکعت کر کے آپ نیت کر کے تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے؟ جو سورہ آپ چاہیں وہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 2 سورہ یاد ہے تو 2 رکعت کے بعد وہ سورہ پڑھیں، پھر 2 رکعت کے بعد وہ سورہ پڑھیں۔ جو سورہ یاد ہے آپ کو، آپ وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ نفل نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے تھوڑی دیر سو جائے، پھر اٹھے، پھر تہجد پڑھیں، لیکن تہجد کے لیٹ سونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے انسان کی کوئی تکلیف سونے نہیں دیتی، اس تکلیف سے اسے نیند نہیں آتی، یا کسی وجہ سے ہم لیٹ تک جاگے رہ جاتے ہیں، تو آپ تہجد پڑھ کر سوئیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے ہم نیند سے بیدار ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے اپنی نیند قربان کریں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اس کا بندہ اس سے ملاقات کے لیے اپنا نیند قربان کر کے آئے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں تہجد کی دعائیں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں تہجد جیسی لاڈلی عبادت نصیب فرمائے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ وقت تہجد اللہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ سزا نہیں دے رہا ہے۔ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ جانتا وہ سب کچھ ہے، بس تم سے خود سننے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ بے چینی کو دل اور آنسو کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وقت تہجد میں بہائے گئے آنسو کا بھرم وہ رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وقت تہجد میں مانگی دعاؤں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جو کہانی ایک بار بھی اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے، پھر اس کا حقیقت نہ بننا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چننا یہ محض اتفاق کی بات تو نہیں ہے، تو پھر کیوں وسوسہ اب بھی تمہارے دل میں ہے؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارے نصیب بدلنے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔
तो फिर मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो उन्हीं दुआओं को तहज्जुद तक लाता है